أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ کہف کی. سورہ کہف میں 4 قصہ ہے. پہلا جو قصہ دین کے فتنے کے بارے میں، یعنی کہ نوجوان جو 7 نوجوان تھے اپنی دین کی حفاظت کے لیے کہاں چلے گئے تھے؟ غار میں جا کے چھپ گئے تھے. اس غار کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کہف. ہم جمعہ میں سورہ کہف کیوں پڑھتے ہیں؟ جس طرح اللہ نے نوجوانوں کی غار میں حفاظت کی کتنے سال تک؟ 309 سال تک. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرے. اگر تم جمعے میں سورہ کہف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آنے والے جمعے تک اللہ تمہاری حفاظت کرے. سب سے پہلے جو قصہ ہے دین کی حفاظت. دوسرا جو قصہ ہے مال کا فتنہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو نا قصہ بیان کرتے ہیں. دیکھیے اس قصے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. 2 شخص تھے، ایک کافر ایک مسلمان. ایک کافر ایک مسلمان. جو کافر تھا اس کے پاس باغ تھا. اس کے پاس جو نا باغ تھا. کتنے باغ؟ 2 باغ تھے. اس کافر کے پاس جو نا 2 باغ تھے. اس باغ میں کیا تھا؟ انگور اور ساتھ میں کھجور کے درخت تھے. انگور اور کھجور کے درخت تھا اس کے باغ. یعنی کہ کافر کے پاس 2 باغ تھا. 2 باغ تھا، دونوں باغ میں انگور. اللہ نے فرمایا کہ ساتھ میں کھجور کا درخت. کیوں اللہ نے فرمایا انگور کھجور کا درخت؟ انگور سڑے کیا ہو جاتا ہے؟ منافع ہو جاتا ہے، ڈرائی فروٹ ہو جاتا ہے. وہی کھجور کئی دن کے تو استعمال کر سکتے. سکا کھجور 1 سال بعد بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے باغ میں ایسے چیز تھے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں، مطلب ہمیشہ ہمیشہ یوز کر سکتے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. کافر کے پاس 2 باغ تھے، 2 باغ کے درمیان بھی کھیتی تھی. اللہ نے اتنا مال دیا تھا، 2 باغ اس کے درمیان بھی کھیتی تھی. پھر اللہ نے کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. ایک اور قرات میں ثمر، یعنی کہ اس کے پاس سونے جواہرات بھی تھے. یعنی کہ کافر جس کے پاس 2 باغ کے درمیان کھیتی کے ساتھ ساتھ میں سونا چاندی ہر قسم کی نعمت اس کے پاس تھی. ایک اور تھا کافر. کافر کو اللہ نے نعمت دی. دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ تمام کو دیتا ہے. ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کن کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ دین؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ انسان واقعی نیک ہے، اللہ اسے دین کی توفیق دیتا ہے، صحیح علم کی توفیق دیتا ہے. اگر ہم نیک بنیں گے اللہ ہم کو دین کی توفیق دے. دیکھیں یہاں کافر کو اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی، اور ان کے جو باغ میں جو ہے ہر قسم کے فروٹس تھے، پھر ساتھ میں پیسے بھی تھے، اور ساتھ میں وفجرنا خلالہما نہرا. پانی بھی بہت زیادہ تھا. ایک ہوتا ہے کہ پانی آنا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وفجرنا، یعنی کہ زمین سے پانی فوارہ سے مارتا، بہت زیادہ پانی تھا اس کے باغ. گویا کہ کافر کو 4 قسم کی نعمت کا ذکر ہے. 2 باغ، دونوں باغ میں انگور اور کھجور، تیسرا پانی، اور چوتھا سونے جواہرات. سب کچھ تھے کافر کے پاس. ابھی کافر کا ایک دوست کون تھا؟ مسلمان. اس کا ایک دوست مسلمان تھا. وہ کافر اپنے مسلمان دوست سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اے مسلمان، میرے پاس جو ہے تیز زیادہ مال ہے، میرے پاس جو ہے تیز زیادہ مال ہے، لیکن لوگ مجھے بہت زیادہ عزت بھی کرتے ہیں. یعنی کہ ایک کافر جو ہے نا، ایک مسلمان جو بھائی غریب تھا اس کے سامنے فخر کرتا ہے، مجھے بہت زیادہ مال ہے میرے پاس، لوگ میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ مال والوں کے پاس بیٹھو
ہمیشہ اس کی زبان سے میرے پاس یہ زمین ہے، یہ زمین ہے، یہ فلیٹ، وہی نکلے گا اس کی زبان۔ اگر آپ کوئی انسان جو ہے نا بزنس مین، آپ اس کے پاس بیٹھو، ہمیشہ اس کی زبان سے کیا ہوگی؟ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے۔ ہاں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو دیندار بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ انسان مال کے بارے میں نہ بات کرے، ہمیشہ، یعنی کہ انسان دین کے بارے میں جو ہے نا گفتگو کرے۔ وہی جو ہے نا یہ مالدار جو کافر تھا، جب بھی جو بھی اس کے پاس بیٹھتا تھا کہتا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ مال ہے، اور لوگ مجھے بہت زیادہ عزت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کافر اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ کافر نے کہا یہ مال کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ جو باغ میرے پاس ہے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں، سوچ ایسا ہو جاتا ہے انسان کے پاس، جب مال ہے میرے پاس یہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہوں، یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ وہی جو نا اس کافر نے کہا میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، بلکہ کافر نے کہا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، قیامت بھی نہیں آئی۔ کافر نعوذ باللہ اپنے گھمنڈ میں دنیا کی خوبصورتی دیکھ کر کہنے لگا ہمیشہ ہمیشہ میں اس دنیا میں رہوں گا اور دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر کافر نے کیا کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ کافر نے کہا چلو اگر میری دنیا میں چل بھی جاؤں، اللہ کے پاس میرے لیے اور بھی بہتر جنت ہے۔ کافر اتنا گھمنڈ کہنے لگا اگر میں دنیا سے چلے بھی جاؤں اللہ کے پاس میرے لیے اور بھی بہتر جنت ہے۔ یعنی کہ انسان مال بس بولتا کہ مال ہے بس میں کامیاب ہوں، میں اللہ کے پاس چل جاؤں گا تو وہاں بھی کامیاب ہونا ہوں۔ اب یہ جو ہے نا یہ جو گھمنڈ اکثر جو ہے نا جس کے پاس مال آتا ہے اس کے پاس کیا آتا ہے؟ گھمنڈ آتا ہے۔ پوری قرآن آپ دیکھ لیجیے، قارون کا قصہ معلوم ہے، قارون نے کیا کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ۔ قارون نے کہا بہت سارا مال لے کر باہر نکلتا ہے، کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا۔ قارون کے پاس توحید کا علم تھا، بزنس کا ٹرک تھا، کس کے پاس؟ قارون کے پاس۔ قارون نے کہا میں نے اپنے بزنس ٹرک سے بہت سارا مال کمایا۔ اللہ نے کیا کر دیا فخسفنا به وبداره، اللہ نے اس کو زمین میں پھنسا۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو ساتھ میں کیا آتا ہے؟ گھمنڈ آتا ہے، غرور آتا ہے۔ فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ مال تھا، فرعون نے کیا کہا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ مال کے ساتھ گھمنڈ نہیں آنا چاہتا۔ اسی وجہ سے جب یہ کافر جس کے پاس مال تھا وہ گھمنڈ کرنے لگا، وہ سامنے جو مسلمان جو بھائی تھا وہ جو نا اس کو نصیحت کرتا ہے، کہتے ہیں اکفرت بالذی خلقک من تراب، اے کافر اللہ نے تجھ کو پیدا کیا تو ایک حقیر منی تھا، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا تو گھمنڈ کس بات پہ کرتا ہے؟ تو دنیا میں نہیں تھا، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا تو گھمنڈ کس بات کا؟ یہ مال بھی کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا، یعنی کہ تو ایک حقیر منی تھا، اللہ نے تجھ کو استعمال دیا، سب کچھ اللہ ہی نے دیا تو گھمنڈ کس بات کا؟ یعنی کہ کافر کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ انسان وہی اللہ نے سورہ فجر میں فرماتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، جب انسان کے پاس مال آتا ہے انسان بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی۔ مال یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے عزت دیا، نہیں۔ اگر آپ کے پاس مال آتا ہے یہ دلیل نہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا، نہیں۔ مال اللہ کافروں کو بھی دیتے، کبھی انسان مت سمجھو کہ مال ہے تو میں بڑا انسان۔ اللہ نے کہا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال فتنہ ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے آپ کو مال دیا، دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس مال کا کہاں خرچ کرتے ہیں، کہیں اس مال کے حساب سے گھمنڈ تو نہیں آیا۔ یعنی کہ یہاں کافر کے پاس سب کچھ تھا پھر وہ گھمنڈ کرتا ہے۔ مسلمان بھائی جو نا اس کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں جو نا تم ایک حقیر منی تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم گھمنڈ کیوں کرتے ہو؟ پھر دیکھیے یہ مسلمان بھائی کہتے ہیں لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں۔ یہ مسلمان بھائی جو نا ایک کافر کے سامنے دین کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کافر میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد یہ مسلمان بھائی کافر کو نصیحت کرتے ہیں، ایک کافر تیرے پاس گھمنڈ کیوں؟ جب تو تیرے باغ میں داخل ہوا تو کم از کم یہ کہا لا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے تجھے انگور دیا، باغ دیا، سب کچھ اللہ نے دیا، جب تو تیرے باغ میں داخل ہوتا کم از کم یہ لا حول ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ،
یعنی کہ جب آپ کا گھر بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر آپ کسی کی اولاد کو دیکھتے ہیں آپ بولو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب آپ کسی کی گاڑی کو دیکھتے ہیں بولو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب آپ اپنی اولاد کو خود دیکھتے ہیں بولو کہ ماشاء اللہ۔ نعمت دیکھنے پر انسان کیا پڑھے گا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہی مسلمان بھائی نے کہا اے کافر، جب تو تیری نعمت کو جب دیکھ رہا تھا، تیرے باغ کو جب دیکھا، کم از کم یہ تو بولتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد اس مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا۔ اے کافر، تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو کافر یہی سمجھتا ہے میں غریب ہوں، ہاں چلو میں غریب ہوں، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ مومن بھائی جب دیکھتے ہیں کہ کافر کے اندر اتنا گھمنڈ ہے، اپنے مال کو لے کر، اپنے باغ کو لے کر، اپنی سونے جواہرات کو لے کر بدوا دینے لگتے ہیں۔ مومن بھائی کہتے ہیں فَعَسَىٰ يُرْسِلِ السَّمَاءَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ مومن بھائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کے باغ کو برباد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں مومن بھائی؟ اس کے باغ کو برباد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مومن بھائی کہتے ہیں فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو نیز و نابود کر، جس طرح زمین فلیٹ ہوتا ہے نا، اللہ اس کے باغ کو اس طرح فلیٹ کر، پوری چیز کی جناب برباد کر۔ کس کی دعا ہے؟ ایک مومن بھائی کی دعا۔ یہاں دعا ہوئی تو ساتھ میں کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ۔ پھر مومن بھائی ایک اور دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کا جو پانی ہے باغ میں، وہ بھی جو نا زمین کے اندر لے کر چلے۔ یہ پانی پر بھی اسے گھمنڈ ہے نا، زمین کے اندر لے کر چلے۔ یہ مومن بھائی یہاں بدعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پانی کو برباد کر دے، اس کا کھیت کو برباد کر دے۔ وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پورے باغ جو ہے نا نصف و نابود ہو جاتا ہے، پورا باغ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جب پورا باغ جل کے راکھ ہوتا ہے وہ کافر بھائی فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہاتھ کو مارتا ہے، افسوس یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ جب اس کا پورا باغ جل جاتا ہے تب افسوس کرتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ میرا پورا باغ جل گیا، برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کافر بھائی کہتا ہے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہاں اسے احساس ہوتا ہے کاش میں شرک نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ انسان جب نعمت آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی جو کافر جب اس کے پاس نعمت ملی اللہ کو بھول گئے، جب نعمت پوری ختم ہو گئی اس نے کہا کہ کاش میں اللہ کو یاد کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ انسان ہمیشہ نعمت کے وقت اللہ کو یاد کرے، نعمت کے وقت جو ہے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جب اللہ کا عذاب آئے کوئی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نہ آپ کے مال، نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کا عہد و منصب، نہیں کچھ نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچائے گا۔ مال پر انسان کو کبھی خبر نہیں ہوگی، اسی وجہ سے انسان جتنا ہو سکے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ اسی طرح جو واقعہ آپ دیکھیں گے سورہ قلم کے اندر، سورہ قلم کی پہلی رکوع میں اللہ نے اسی طرح واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ یمن کے ایک شخص نے باغ تھا، ان کا جو باغ تھا، باغ میں جب بھی پھل آتا تھا آدھا غریبوں کو دیتے تھے، آدھا اپنے لیے رکھتے تھے۔ جب باپ کا انتقال ہوا ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے یہ پلاننگ کی نہیں آج غریبوں کو ہم نہیں دیں گے۔ رات میں آپس میں چاروں بھائی پلاننگ کر دی، دیکھیے صبح یعنی کہ فجر سے پہلے ہم جا کر دینا پورا پھل جو ہے نا کاٹ لیں گے، کیونکہ غریب کب آتے تھے؟ فجر کے بعد تھوڑا اجالے میں جو ہے نا باغ کو آتے ہیں، کیونکہ ان کے والد جو ہے نا غریبوں کو پھل دیتے تھے۔ یہ بھائی رات میں آپس میں بات کرتی، دیکھیں صبح وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، یعنی کہ صبح ہم جا کر جو ہے نا پورا باغ میں جو پھل ہے وہ لے کر آ جائیں گے، غریب آنے سے پہلے ہم لے کر آ جائیں گے۔ باپ کے انتقال کے بعد بچے یہ پلاننگ کرتے ہم اس کے بعد باپ سے کچھ بھی جو ہے نا نہیں دیں گے کسی کو بھی غریبوں کو۔ یہ رات میں پلاننگ کرتے، دیکھیے اگر بری نیت ہو اللہ اسی دنیا میں سزا دے گا، اگر بری سوچ ہو ہماری اسی دنیا میں اللہ سزا دے گا۔ چاروں بھائی رات رات پلاننگ کر کے سوتے، اب صبح ہوئی، صبح 4 بجے سمجھے ابھی اندھیرا ہے، ایک بھائی اٹھتا ہے تینوں بھائی کو جگاتا ہے۔ اب تینوں بھائی چپ کر جو ہے نا باغ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہی کہ پورا باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پورا باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ بھائی کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ابو کی طرح ہم بھی جو ہے نا مال کو غریبوں کے لیے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کہ انسان جو ہے نا یہ جو مال آتا ہے اس میں انسان کو فخر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مال ختم ہو سکتا ہے،
یعنی کہ یہ جو اصحاب کہف میں جو واقعہ، جو سورہ کہف کا جو دوسرا جو واقعہ ہے، باغ کا واقعہ، جس طرح اللہ نے اس باغ کو برباد کر دیا، اس طرح دنیا بھی برباد ہونے والی، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی۔ اللہ نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا کہ دنیا کی مثال کسی ایک پودے کی طرح ہے، ایک درخت ہے، دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے، پھر جانے جانے کیا ہوتا ہے درخت، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر درخت کیا ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ درخت دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا دیکھنے بڑی اچھی لگتی ہے، ایک دن یہ دنیا کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ انسان اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ہم دنیا میں کیسا جی، عابر سبیل، جس طرح مسافر جیتا ہے نا، اس طرح جی۔ بس مسافر آیا، کچھ کھانے کے لیے مل گیا، کھا لیا، بس چلا گیا۔ دنیا میں تم اس طرح جیو بس، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی۔ یہ شخص مالدار، اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا اس کی گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے پورے مال کو اللہ نے برباد کیا، کیونکہ یہ دنیا بہت حقیر ہے۔ ایک مرتبہ بکری مری پڑی تھی، بکری مری پڑی تھی، بدبو آ رہی تھی اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کو، کوئی اس بکری کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم کیوں خریدیں گے، وہ تو سڑی ہوئی بکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ کے پاس اس سے زیادہ حقیر ہے، اس سڑی ہوئی بکری سے زیادہ حقیر ہے دنیا۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة، مکھی کا پر جو ہے نا، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، سب دنیا میں جانا ہے بس۔ بس ہمارے پاس مال آ گیا، بعضوں کو اللہ تعالیٰ مال نہیں دیتا، کیوں؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان مال میں سے گھمنڈ میں آ سکتا ہے۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں نا میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پڑوسی پر جتنا مال ہے میرے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اگر آپ کے پاس مال آ گیا تو آپ کے فتنے میں پڑ سکتی ہیں آپ، جس طرح یہ کافر شخص جب اس کے پاس مال آ گیا تو فتنے میں پڑ گیا۔ اللہ کو معلوم ہے اگر آپ کے پاس مال آ جائے گا تو آپ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو غریب بناتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم بیزار نہ ہو کیوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کیوں میرے شوہر نہیں کماتے، نہیں معلوم ہے اگر آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس طرح جو نا یہ شخص مال آنے کے بعد فتنے میں پڑ گیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ غریب بناتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو نا اسے دین پر ثابت قدم دینا، کیونکہ قیامت کے قریب جو نا طوبیٰ للغرباء، غریب بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت قریب جو نا مالدار بھی ہو جائیں گے، غریب مطلب دین کا علم حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، قیامت دین پر جم جانے والے بہت کم لوگ، یعنی کہ خاص طور پر جو نا اس واقعے سے ہم کو کئی طریقے سے ہم کو فائدہ ملتا ہے۔ اس میں جو نا کھجور کا بھی ذکر ہے، معلوم ہے کھجور کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت لا تمر فیہ جیاع الاہل، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے، یعنی کہ اس وجہ سے گھر میں کھجور رکھے، کھائے، کھجور کا استعمال کرے۔ کھجور میں جو نا بہت سارا جو نا طاقت ہے۔ دوسری جو بات ہے، انسان فخر کس بات پر کرتا ہے؟ مال پر بس، وہی جو نا انا اکثر منک مالا، یہ مال سب ختم ہونے والی ہے۔ انسان ہمیشہ یہ سوچے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے فطرت امتی المال، اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، یہ دنیا میں۔ یعنی کہ یہ جو واقعہ جو نا اس واقعے کا مختصر یہ ہے کہ دو شخص تھے، ایک کافر ایک مسلمان۔ کافر کے پاس 2 باغ تھا، دونوں باغ میں انگور تھے اور کھجور کے درخت تھے، اور ساتھ میں پانی بھی بہت زیادہ تھا، اور اس کے ساتھ دونوں باغ کے درمیان کھیتی باڑی تھی۔ یہ جو کافر جس کے پاس ہر قسم کا مال تھا گھمنڈ کرنے لگا، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، سب کچھ ہے۔ تو مومن بھائی اس کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھیں سب گھمنڈ مت کرو، جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا، سب کچھ اللہ نے دیا۔ جب آپ دنیا میں نہیں تھے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آپ کو یہ سب نعمت دینے والا بھی اللہ ہے، گھمنڈ کس بات کو؟ پھر مومن بھائی نصیحت کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا ہے، پھر مومن بھائی بدعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو برباد کر دے، اس کے پانی کو زمین کے اندر لے کر چل جا۔ یہاں بدعا ہوتی ہے، وہاں پورا باغ برباد نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کافر کہتا ہے کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کہ انسان جو ہے نا جب ہمارے پاس جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرے، تب چل کر انسان جو ہے نا آگے بھی اچھا رہے گا۔ یہ واقعے سے نا بہت سارے فائدے ہم کو ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مال کے فتنے سے بچائے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔